السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز ایڈکشن۔ کبھی اچھا لگتا ہے آزاد اڑنا، کبھی کسی بندھن میں بندھ جانے کو جی چاہتا ہے، کبھی لگتے ہیں اپنے بیگانے سے، کبھی بیگانوں کو اپنا بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جلدی میں کمرے سے نکلنے کی وجہ سے وہ شال بھی نہ کر سکی۔ اسی ٹراؤزر شرٹ میں کھلے بالوں کے سنگ وہ ادھر ادھر دیکھتے کچن کی جانب بڑھی۔ اس وقت کچن میں کوئی نہیں تھا۔ رات کا کھانا عورتوں نے کھا لیا تھا اور مرد کچھ دیر بعد کھاتے تھے اور ملازم سارے جا چکے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ حازم اس وقت کھانا کھائے گا، چائے نہیں پیے گا، مگر پھر بھی اس نے کافی بنانے کا سامان نکالا۔ عجیب گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر اسے یقین بھی تھا کہ حازم مہیرہ کو کچھ نہیں کہے گا۔ سنا ہے ہونے والی بیگم شادی سے خوش نہیں ہے۔ اس نے ابلتا پانی کپ میں ڈالا ہی تھا کہ اپنے قریب سے آتی مردانہ آواز اسے شل کر گئی۔ کچھ چھینٹے ہاتھ پر گرتے نئی اذیت دے گئے اور پھر کبیر کا آنا۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ وہ ہنوز سرد لہجے میں بولا۔ وہ اس کے پیچھے مگر 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ہاں، البتہ اس نے چہرہ آگے کیا ہوا تھا اور منہ سے آتی شراب کی بو۔ پیچھے ہوں، آپ نے شراب پی ہے؟ یکدم اسے دھکا دیتے وہ حیرت کی زیادتی سے بول نہ پائی۔ آج سے پہلے وہ یوں نشہ کر کے اس کے پاس بھی تو کبھی نہیں آیا تھا، آج یہ بھی کر گیا تھا۔ جبکہ بلیک ٹی شرٹ میں چوڑی جسامت کا مالک کبیر جدیال اب بے بنوت نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ اگر برا انسان نہ ہوتا تو کافی خوبصورت انسان تھا۔ رملہ نے سیاہ لمبے بال آگے کیے تھے تو کبیر ہنس دیا۔ اس کی ہنسی خوبصورت تھی، مگر وہ بالکل خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ مگر تم جانتی ہو، یا تو کبیر یا پھر موت۔ اس کے دائیں جانب اپنا مضبوط ہاتھ جماتے اب کہ وہ سرد آواز میں بولا۔ رملہ خوف سے اور پیچھے ہوئی، مگر پیچھے شیلف تھی۔ اسے کبیر سے ڈر لگ رہا تھا، شدید ڈر۔ کبیر نے درمیانی فاصلہ نہ مٹایا، بس کچھ لمحے اس کو بے باک نگاہوں سے دیکھتا رہا اور پھر، ویسے ہو تم کافی ہاٹ، میں تو پہلی بار یوں دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے اب نشہ چھوڑنا پڑے گا۔ بنا اس کے چہرے کو چھوئے شہادت کی انگلی سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے وہ بولا تھا۔ رملہ نے آنکھیں زور سے بند کر رکھی تھی، خوف سے رنگت سرخ ہونے لگی تھی۔ اسے لگا کبیر نہ گیا تو وہ رو دے گی۔ کبیر پیچھے ہوا اور ایک معنی خیز بے باک نگاہ اس کے دلکش سراپے پر ڈالتے کچن سے نکل چکا تھا۔ اس کو آس پاس محسوس نہ کر کے رملہ نے آنکھیں کھولیں اور کئی آنسو چہرے پر گرے، مگر بے دردی سے انہیں صاف کرتے اس نے کافی کی جانب دھیان دیا، مگر آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ کبھی اوپر والے کا نام نہیں آتا زباں پہ، کبھی اسی کو منانے کا جی چاہتا ہے، کبھی لگتی ہے زندگی بڑی سہانی، کبھی زندگی سے اٹھ جانے کا جی چاہتا ہے۔ جاؤ نا، ارتسام آ جائے گا۔ اس کو کافی کا کپ تھامے دروازے میں کھڑا دیکھ کر رملہ نے بے چینی سے کہا تھا۔ مہیرہ نے کافی کے کپ کو دیکھا اور ساری ہمت مجتمع کرتے دروازہ نوک کیا تھا۔ رملہ ایک دم پیچھے ہوتی کمرے میں گم ہوئی، البتہ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آ جاؤ۔ وہ جو ابھی شاور لے کر باہر نکلا تھا، نوک ہونے پر کچھ حیران ہوا، کیونکہ اس کے کمرے میں اس وقت کوئی نہ آتا تھا، مگر پھر اجازت دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے جبڑے تن گئے، جس کے وجود پر شفون کا چھوٹا سا دوپٹہ تھا۔ بال کچھ چہرے پر آ رہے تھے اور نازک دلکش وجود۔ اس نے پل میں نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ یہ کافی،
وہ اسے دیکھتے ہی ڈر گئی تھی۔ رکھو ادھر۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں آئی تھی، اب وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بات کرنی تھی آپ سے۔ کافی کا کپ سر ٹیبل پر رکھتے مہیرہ نے بنا اس کی جانب دیکھے کہا، یہاں تک تو ہمت کر کے آ گئی تھی، اب اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ زیادہ غصہ ہی نہ ہو جائے۔ رات کے اس وقت تم اکیلی میرے کمرے میں مجھ سے کیا بات کرنے آئی ہو؟ اتنی ضروری کیا بات تھی کہ تم بھول گئی؟ رات کے اس پہر تنہا کسی غیر مرد کے کمرے میں نہیں جاتے ہیں۔ اس کے چہرے کو اسپاٹ نگاہوں سے دیکھتے وہ اتنے ہی سرد لہجے میں بولا تھا۔ مہیرہ کے لیے کبھی اس کا لہجہ یا نگاہیں سرد نہ ہوئی تھی، مگر اس وقت اسے مہیرہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کے وجود پر دوپٹے کے علاوہ کوئی شال نہیں تھی۔ بے شک وہ حویلی کی نہیں تھی، مگر رملہ کے ساتھ تو ہوتی۔ اسے کچھ تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ جو بات کرنے آئی تھی، حازم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ مہیرہ جو کچھ کہنے والی تھی، اس کا دل اس کی طرف چونکتے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا سرد و اسپاٹ نگاہوں سے۔ ایک دم اسے احساس ہوا وہ اس وقت یہاں آ کر کس قدر بڑی غلطی کر چکی تھی۔ انجان گھر، انجان لوگ اور انجان مرد، رملہ کے علاوہ کسی کو تو پتہ بھی نہیں تھا وہ اس کے کمرے میں تھی۔ اگر وہ کچھ، اسے گھٹن کا شدید احساس ہوا۔ دوپٹے کے پلو کو سختی سے پکڑتے پرخوف نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، مگر اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی کمزور تھی، یا پھر لمحے کمزور تھے۔ وہ میں رملہ بقول تمہارے اور تمہارے دوست کے اس حویلی کے مرد نشئی ہیں نا، تو تم نے ایک پل کو بھی نہیں سوچا اگر اس وقت میں نشے میں ہوتا تو؟ گرم کافی کا کپ ہاتھ میں لیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ لہجہ نگاہیں ہر جذبات سے آ رہی تھی۔ اس نے کئی بار رملہ کو یہ کہتے سنا تھا۔ مہیرہ کا سانس خشک ہونے لگا۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر ہل ہی نہ پائی۔ وہ بس اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھ رہی تھی۔ خوف کے باعث دھڑکنیں سست اور آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اس نے تو بالکل ایسا کچھ سوچا ہی نہیں تھا، اور اب حازم کے پاس آنا۔ میں جاتی ہوں صبح بعد۔ صرف نشہ نہیں، عورت بھی تو بہتکاتی ہے نا، نشے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور اس وقت وہ بالکل اس کے پاس آ کر رکا۔ مہیرہ اس کی بات سنتے سٹل ہوئی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اور اس وقت تمہارا میرے کمرے میں آنا مجھے بہت کچھ سوچنے پر۔ نہیں، ایسا نہیں، میں ایسی نہیں ہوں۔ مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے حازم سرحان نے ہاتھ میں پکڑا کپ پوری شدت سے نیچے پھینکا تھا۔ مہیرہ کی چیخ بے ساختہ تھی اور ڈر کر 2 قدم اور پیچھے ہوئی۔ لبوں پر ہاتھ رکھے وہ باقی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ دوپٹہ سر سے کندھوں پر گر گیا تھا۔ اسے حازم سے ڈر لگا۔ وہ تو ایسا نہیں تھا۔ آج کے بعد کسی نامحرم مرد کے کمرے میں جانے سے پہلے سوچنا کہ اس کا نشے میں ہونا ہی صرف اسے شیطان نہیں بنا سکتا۔ اب نکلو میرے کمرے سے، اور جو بات کرنی ہوئی روشنی میں کمرے سے باہر کرنا، سمجھ رہی ہو نا؟ اب کے قدرے نرم لہجے میں اسے دیکھتے بولا۔ وہ اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ پھر یوں کسی کے کمرے میں رات کو نہ جائے۔ اسے خود پر تو یقین تھا، مگر اگر وہ بیوقوف کبیر کے کمرے میں چلی جاتی تو؟ اور حازم جانتا تھا وہ کس قسم کا انسان تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کبیر گھر کی عزت پر بری نظر نہیں رکھ سکتا تھا۔ مگر مہیرہ تو گھر کی نہیں تھی، اور وہ لاپرواہ لڑکی تھی۔ اسے اپنا کوئی خیال نہ ہوتا، جیسے ابھی بھی وہ شال کے بغیر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر وہ اس لیے بھی بیچ دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی بات نہ کہہ پائے۔ مہیرہ نے کچھ پل خوف سے ٹوٹے کانچ کو دیکھا اور رکو۔ اس سے پہلے وہ بھاگتے ہوئے باہر نکلتی، اس کی باری سنجیدہ آواز سنتے وہ عین دروازے میں ہی رک گئی۔ دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کی پشت تھی حازم کی جانب جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ مہیرہ کو لگا وہ اسے لگا ہی دے گا، مگر
اچھی لڑکی ہو اس لیے لفظوں کی زبان میں سمجھانا چاہا ہے، ورنہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن کے بعد تم گھر سے بھی رات کو نکلنے سے پہلے 10 بار سوچو۔ اور ہاں، مہیرہ نے آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھیں جبکہ حازم اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ 2 انگلیوں کے درمیان پکڑا۔ خوف سے ایک دم آنکھیں کھلیں اور اس کا ہاتھ دوپٹے پر دیکھ کر دھڑکنیں رک جانے کی حد تک سست ہوئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتی، حازم نے اس کا دوپٹہ سر پر کیا تھا۔ آج کے بعد کھڑکیوں سے باہر جھانکتی ہوئی نظر نہ آنا۔ اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ نگاہیں اس کے بالوں کو چھوتی پلٹ گئیں۔ مہیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کافی تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ ماہی، نیچے ابتسام۔ ماہی رو کیوں رہی ہو؟ ماہی رکو۔ رملہ جو بے چینی سے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی، اس کے نکلتے ہی بولی، مگر اسے روتا دیکھ کر شدید بے چین ہوئی۔ اسے پکارنا روکنا چاہا مگر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی۔ ماہی رکو، بات سنو۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی اور یہ دوسری بار تھا جب وہ ابتسام کے روبرو ہوئی تھی۔ زندگی اپنے ہونے کا احساس مت دلایا کر، مبتلائے خوف ہیں، ہم تجھے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ الجھے ذہن خواب دیکھیں بھی تو کیا دیکھیں، تھکے ہارے لوگ ایسے سوتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ ماہی سنو تو۔ باہر لان میں آتے ہی رملہ نے اس کا بازو پکڑتے اسے روکا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے خدشہ ضرور تھا۔ مہیرہ نے بنا کچھ کہے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے گال صاف کیے۔ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا اور رونے کے باعث چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ابتسام کے سامنے یوں نہیں جا سکتی تھی، ورنہ وہ پھر اسے آنے نہ دیتا۔ اب بتاؤ بھی، اب کہ رملہ نے پریشانی سے کہا، وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس پتہ نہیں۔ وہ زکام زدہ سانس کھینچتی حویلی کے دروازے کی جانب بڑھی۔ رملہ اس کے ساتھ تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح کھلے تھے، البتہ اب اس نے کندھوں پر شال کر رکھی تھی، جبکہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے حازم سرحان سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کم از کم مہیرہ کو رلانا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ ضروری تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ باہر نکل گئی اور وہ بے چین ہو گیا۔ اب وہ کیا اکیلی جا رہی تھی؟ تمہیں ڈانٹا حازم لالا نے؟ اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ باہر ابتسام تھا۔ وہ بس بے چینی سے بولی، جبکہ مہیرہ اب سنبھل چکی تھی۔ ڈانٹا، مگر صحیح ڈانٹا۔ مجھے رات کے اس وقت ان کے کمرے میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، میری ہی غلطی تھی۔ دائیں بائیں دیکھتے وہ قدرے تعصب اور افسردہ لہجے میں بولی، اچھا کیا۔ مہیرہ میں کب سے؟ اور وہ دونوں بولتے بولتے رک گئے تھے، کچھ حیرت کچھ بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا، تو پل بھر کو تو سینے میں دھڑکتے دل ساکت ہوئے، اور وہ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے بال بار بار شدید چہرے پر آ رہے تھے، شدید گرمی میں بھی شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی اور یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، جو سفید شلوار قمیض پہنے کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، مگر اسے دیکھتے جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ دونوں کچھ لمحوں کے لیے بھول گئے کہ وہ کون تھے، کدھر تھے، یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ یہ دوسری ملاقات تھی ان کے درمیان، جو روبرو تھی، جب وہ بنا کسی حلل کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ قدرے قریب سے، ورنہ ہمیشہ دور سے دیکھا یا سنا۔ سوری میں لیٹ ہو گئی، وہ ان دونوں کی کیفیت سے یکسر انجان بولی تو جیسے کانچ کی مانند وسوم بکھرتا چلا گیا اور دونوں جیسے ہوش میں آئے۔ رملہ نے تو گھبرا کر چہرہ جھکا لیا
جو شدید سرخ ہو چکا تھا۔ دھڑکنیں اب جیسے پوری شدت سے دھڑک رہی تھیں، جبکہ ارتسام اسے دیکھے گیا۔ کتنے وعدے خود سے کیے تھے کہ اب بے خود نہیں ہوگا، مگر سامنے پاتے ہی بے خود سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی، مہیرہ کو جب احساس ہوا تو اسے ہوش دلانا چاہا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ گھبرا چکی تھی ارتسام کی نگاہوں سے۔ جبھی مہیرہ کو دیکھتے وہ مشکل بولی۔ ارتسام نے ایک نظر مہیرہ کو دیکھا، پھر اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، مہیرہ اب ارتسام کے لیے اداس ہو گئی۔ تم جاؤ، میں کل آؤں گی، پھر کچھ کریں گے۔ وہ ارتسام کو دیکھ کر بات بدل گئی تھی۔ رملہ سر ہلاتے واپس مڑ گئی۔ پاؤں من کے ہو رہے تھے اور دل شدت سے دکھ رہا تھا۔ اسے ارتسام سے شاید محبت نہیں تھی، مگر اسے دیکھ کر نہ جانے کیا ہو جاتا۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ اس کا ہمسفر ارتسام جیسا ہو، تو کبھی چاہتا ارتسام ہی ہو۔ اس کی نگاہوں سے وہ واقف تھی، جانتی تھی وہ اسے پسند کرتا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اس سب کی اسے اجازت ہی کب تھی؟ وہ حویلی میں داخل ہوئی تو کئی آنسو بھی گالوں پر بکھرتے چلے گئے۔ جبکہ حازم اب کھڑکی میں کھڑا تھا، اسے دیکھا مطمئن ہو گیا، مگر اس کے آنسو نہ دیکھ پایا تھا۔ چلی گئی ہے وہ؟ مہیرہ قدرے خفگی سے بولی تھی، جبکہ ارتسام نے اسے دیکھا۔ اسے جاتا تو دیکھا تھا، اس سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ وہ جا چکی تھی بنا کچھ کہے۔ وہ مڑ گیا۔ دل میں جس محبت کو دبائے جا رہا تھا، وہ سرکش ہوتی پھر سر اٹھانے لگی تھی۔ دل کو جو اتنے عرصے سے بہلا رہا تھا، اب پھر دل وہی تمنا لے کر بیٹھ گیا تھا۔ اور پھر ارتسام نے یہ پوری رات سگریٹ پی کر گزاری تھی۔ نہ چین تھا نہ نیند آ سکی۔ رملہ الگ روتی رہی تھی۔ مہیرہ ان دونوں کی پریشانی میں کروٹیں بدل رہی تھی، اور حازم سرحان وہ رات کے اس پہر سکون سے سو رہا تھا۔ If you like this novel, so please subscribe to my channel and subscribe to my another channel Novels Addiction، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہوگا، so please visit کریے۔